السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 سنہرے ارشادات۔ عرض ناشر، ہر مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یعنی آپ کے سنہرے ارشادات کی اہمیت اور حیثیت سے بخوبی واقف ہے۔ دین اسلام کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، ایک قرآن کریم اور دوسری حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، میری ایک بات بھی کسی کو معلوم ہو تو وہ آگے پہنچا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ میری حدیث بیان کرتے وقت بہت احتیاط سے کام لیا جائے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر کوئی ایسی بات مجھ سے منسوب کر دی جو میں نے نہیں کہی تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میں نے اس کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 200 صحیح احادیث کو جمع کیا ہے۔ نہایت مختصر انداز میں ان احادیث کی اشاعت کا مقصد یہ ہے کہ عامت الناس خصوصاً نوجوان نسل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے آگاہ ہو جائے۔ یہ دین اسلام کے بنیادی عقائد اور اصولوں سے متعلق چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں۔ میرا تجربہ ہے کہ بہت سارے مسلمان اور نوجوان نسل سے تعلق رکھنے والے افراد ایسے بھی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث بھی زبانی یاد نہیں۔ میں نے چھوٹی چھوٹی احادیث صرف اسی لیے جمع کی ہیں کہ ہم اپنی روزمرہ کی گفتگو کے دوران ان سے استفادہ کر سکیں۔ دوران گفتگو ہماری زبانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث رواں دواں ہوں۔ ہمارے بچے، بچیاں، نوجوان نسل، حضرات و خواتین ان کو مع ترجمہ یاد کریں۔ میں نے دانستہ طور پر انہیں فقہی ترتیب سے نہیں لکھا۔ سالہ سال کے تجربات کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان احادیث کو موضوعاتی یا فقہی ترتیب نہ دی جائے۔ میرے علم کی حد تک یقیناً دنیا میں بہت ساری ایسی زبانیں ہیں جن میں سرے سے احادیث نبویہ کا ترجمہ کیا ہی نہیں گیا۔ اس لیے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ دنیا کی کم از کم 30 زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے حقوق طبع غیر محفوظ ہیں۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں بلا اجازت اس کتاب کو تجارتی مقاصد کے لیے یا کسی دوسرے مقصد کے لیے یا مفت تقسیم کی غرض سے شائع کیا جا سکتا ہے۔ نہ صرف دنیا کی کسی زبان میں ان احادیث کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے بلکہ ایسی ہر کوشش ہمارے نزدیک نہایت قابل قدر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میری اور اس کتاب کی اشاعت میں میرے ساتھ تعاون کرنے والے تمام ساتھیوں کی کوشش قبول فرمائے، اسے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور کل قیامت کے دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ خادم قرآن و سنت عبد المالک مجاہد، انتصاب آگہی کی طالب، نوجوان نسل کے نام۔